حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میزبان رسول ہیں، سب کو معلوم ہے جب مدینہ حضور تشریف لائے تو اونٹنی حضرت ابو ایوب کے گھر پر رکی. فیصلہ یہی ہوا تھا کہ جہاں اونٹنی رکے گی وہاں پر حضور آرام کریں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور کی میزبانی کرنے کا شرف حاصل ہے. 2 منزلہ گھر تھا، ایک نیچے ایک اوپر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا حضور آپ کو جو پسند ہے وہ آپ قبول فرما لیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے کا حصہ پسند کرتا ہوں. لوگ ملنے والے آتے جاتے رہیں گے. تقریباً 7 یا 8 مہینے تک میرے آقا کا قیام ان کے گھر پر رہا ہے. ملنے والے آتے جاتے رہیں گے، مجھے نیچے رہنے دو. نیچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے. حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ اوپر گئے، جاتے ہی بے قراری آ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما ہیں اور ہم اوپر کیسے سوئیں؟ پوری چھت پر سوتے نہیں تھے، کونے میں دبک کر بیٹھے رہتے تھے. پوری رات بیٹھے ہوتے. وہ کہتے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ کا حبیب زمین پر سو رہا ہو اور میں پہلے منزلے پر کیسے سوؤں؟ نہیں سوتے تھے، پوری رات اس طرح سے کونے میں بیٹھے رہتے. ایک دن ان کے گھر میں پانی کا مٹکا مٹی کا تھا، ٹوٹ گیا، پانی بہ گیا چھت پر. چھپرے کی چھت ہوتی تھی. جانتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ایک ہی کمبل تھا، ایک ہی لحاف تھا. وہ پورا لحاف انہوں نے پانی میں بھگو دیا. جو کپڑے تھے وہ پھاڑ کر پانی میں بھگو دیا، جمع کر لیا. سخت ٹھنڈیوں کی راتیں تھی. اسی لحاف کو شوہر اور بیوی دونوں اوڑھ کر کے صبح تک بیٹھے رہے، صرف اس لیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پر نہ جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آنے پائے. یہ مقام مصطفیٰ صحابہ اکرام سے سیکھو میرے عزیزوں. ان دلالوں سے کیا سیکھو گے جو آج حکومت کے تخت پر بیٹھے ہیں، جن کو نام مصطفیٰ کی کوئی قدر نہیں. اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا مدینہ طیبہ میں، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے. اللہ ان کی دعا قبول کرے، ان ظالموں کو جزیرۃ العرب سے دور کرے. آج دل روتا ہے میرے عزیزوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر حملے کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ٹڈی دل ہیں، ان کے ہاں کوئی ہمت نہیں. اگر مسلم دنیا صرف اور صرف ایک بار ان سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہم جان بھی فدا کرتے ہیں. ہم اپنے ہر جمعہ کے خطبے میں یہ کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں. ہم تو انہی کی محبت میں جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں. لہٰذا اس نبی کی ذات پر کچھ نہ کہو، ہمیں جو کوسنا ہے کوسو. ہم تو برے ہیں، ہم بد اخلاق ہیں، ہم بد عمل ہیں، ہمیں گالیاں دے دو، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نہ کہا جائے. اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بیدار رکھو، جس طرح ممکن ہو سکے ان کی مخالفت میں آواز اٹھاؤ. اگر آج تمہارے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے تو اس پر اپنا احتجاج درج کرو کہ ہم فرانسیسی یہ تمام درندوں کے خلاف ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو چھیڑا ہے جہاں میرے آقا کی محبت بستی ہے، ہماری آنکھوں کو ٹھیس پہنچائی ہے جن کے نام سے ہم ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے. کسی کو اس طرح سے ستانا، ہریسمنٹ کرنا، کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے. کسی کو بھی ہریسمنٹ کرنا یہ جرم نہیں ہے. اس طرح پورے مسلمانوں، کروڑوں مسلمانوں کو یہ ہریسمنٹ کر رہے ہیں اس بات سے کہ کبھی میرے نبی کے شان میں کارٹون بنانے کی بات، کبھی ان کو معاذ اللہ رب العالمین گندے الفاظ کے ساتھ فلم بنانے کی بات. اس طرح یہ تمام بار چیزیں جو آتی ہیں یہ ہمارے ساتھ، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، ہمارے ساتھ یہ ہریسمنٹ ہے. ہم جو ہے بار ان تمام کرب کے ساتھ کیوں زندگی گزار رہے ہیں آج؟ کیا ہمیں دنیا میں اس زمین پر تمام لوگوں کی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، ہمارا اسلام تو یہ دعوت دیتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. قرآن کہتا ہے تم ان کے خداؤں کو گالی مت دو، ان کے خداؤں کو گالی مت دو.
اس لیے کہ وہ پلٹ کر کے تمہارے خداؤں کو تمہارے خدا کو بولیں گے. جو اللہ حقیقی ہے اس کو تم وہ گالی دیں گے. ہمیں تو یہ منع کیا گیا ہے. یہ مغرب، یہ ویسٹرن، جہاں سے یہ لوگ اپنے آپ کو پورا سپر پاور کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان ظالموں کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی پوری دنیا کے ایک مذہب کی مقدس شخصیت کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ جرم ہے یا نہیں. ان کو اتنی بھی تمیز نہیں. یہ جان بوجھ کر کے کیا جا رہا ہے.